السلام علیکم دوستو، بڑے عرصے کے بعد آج میں وی لاگ کر رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الیکشن کا معاملہ تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی جو جدوجہد ہے اس کے حوالے سے وہ الیکشنز کے ٹائمنگ کا انتظار کر رہے تھے اور پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد جس طرح سے 13 جماعتوں کے ٹولے نے آئین کی خلاف ورزی کی، سپریم کورٹ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ عمران خان جن کے اوپر 3 نومبر 2022 میں وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا، وہ اس میں بال بچ گئے، زخمی ہوئے، اور اس کے بعد عمران خان کی جو سیاسی سرگرمیاں جو تھیں وہ محدود ہو گئیں اور عمران خان کو 3-4 مہینے جو تھا وہ اس کا علاج جو تھا وہ کروانا پڑا اور ابھی بھی جاری ہے۔ عمران خان کو 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں سے گرفتار کر لیا گیا۔ جس طرح سے اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے اندر سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اس سے جو ساری صورتحال سامنے آئی اس سے یہ واضح ہے کہ یہ گرفتاری بڑی آسانی سے پولیس بھی کر سکتی تھی، لیکن یہ ایک کمانڈو ایکشن تھا۔ رینجرز کی جانب سے یہ کارروائی جو تھی بظاہر کی گئی، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کے جو گارڈز ہیں ان کی طرف سے جو بیان سامنے آیا، ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ خود بھی SSG کے ریٹائرڈ کمانڈوز ہیں اور جنہوں نے یہ کارروائی کی جس طرح سے انہوں نے کی کہ پیپر سپرے یعنی کہ آنکھوں کو جلانے والا مرچی والا سپرے جو تھا، گیس جو تھی نرو گیس، وہ کی گئی، عمران خان کو انکانشیس کیا گیا اور ان کے جو گارڈز تھے ان کے اوپر بھی یہ سپرے مارا گیا اور اس طرح سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ ایک کمانڈو ایکشن تھا، کمپلیٹلی غیر قانونی ایک کارروائی تھی، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف سے جو فیصلہ سامنے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ گرفتاری جو تھی وہ قانونی تھی، اور لیکن سیکرٹری داخلہ IG اسلام آباد ان کو انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ یہ ایک جو تھا آرڈر جو تھا وہ ہائی کورٹ کی جانب سے چیف جسٹس کی جانب سے جاری کیا گیا۔ اصولی طور پر تو چیف جسٹس صاحب کو فوری طور پر حکم دینا چاہیے تھا کہ جو بھی عمران خان کو لے کے گئے ہیں ان کو فوری طور پر عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، عمران خان کو لا کر عدالت کے سامنے پیش کریں کہ کس طرح سے آپ عدالت کی اجازت کے بغیر یہاں سے گرفتاری کر کے لے گئے، اور جنہوں نے یہ کارروائی کی ان کے خلاف بھی کارروائی کا حکم فوری طور پر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کبھی وہ IG کو بلا رہے ہیں، کبھی وہ سیکرٹری داخلہ کو بلا رہے ہیں، وہ پہنچے ہی نہیں ہیں، IG پہنچ گئے، سیکرٹری داخلہ نہیں پہنچے، پھر سیکرٹری داخلہ پہنچ گئے، تو پتہ چلا کہ جناب نیب نے عمران خان کو القادر ٹرسٹ جو کہ القادر یونیورسٹی کے لیے بنایا گیا، اس میں 190 ملین برٹش پاؤنڈ اور پاکستان کی جو ایکویلنٹ اماؤنٹ بنتی ہے وہ 50-60 ارب روپے کا مالی غبن کیا۔ یہ الزام جو تھا عمران خان کے اوپر لگایا گیا کہ انہوں نے کرپشن کی، اور نیب نے اس حوالے سے 1 مئی کو ان کے اریسٹ وارنٹ جو تھے وہ جاری کیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے اریسٹ وارنٹ جاری کر رہے ہیں تو آپ اس کو خفیہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ باقاعدہ لگتی ہے کہ ایک منظم طریقے سے کی گئی، اور بظاہر جس طرح سے عدالتی کارروائی ہوئی اس سے بھی بہت زیادہ شکوک و شبہات سامنے آئے کہ کہیں اسلام آباد ہائی کورٹ جو تھی اس نے سہولت کاری کا کردار تو نہیں ادا کیا ہے اس سارے معاملے میں۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے وہ سڑکوں پر آ گئے، اور ہم نے جس طرح سے دیکھا کہ لاہور میں کور کمانڈر لاہور جو تھے
ان کے گھر کے اوپر جو تھا وہ دھاوا بول دیا گیا، اور اسی طرح سے وہاں پر رینجرز اور جو فوج کے جوان جو تھے ان کے خلاف نعرے بازی کی گئی، اور پھر یہ جو راولپنڈی ہے جی ایچ کیو کے سامنے مظاہرین جو تھے وہ جی ایچ کیو میں داخل ہو گئے، انہوں نے وہاں پہ مظاہرہ کیا۔ پچھلے ایک سال سے اگر آپ میں نے وی لاگ کیے اس سے پہلے، میں بار بار یہ بات کہتا رہا کہ عوام جو ہیں وہ کل ہیں اور فوج جو ہے وہ جز ہے۔ اب عوام کو فوج کے سامنے کس نے کھڑا کیا؟ جو کارروائی پولیس کر سکتی تھی وہ رینجرز کے ذریعے سے کیوں کروائی گئی؟ اور پھر جس طرح سے رد عمل سامنے آیا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب یہ سارا معاملہ جس طرح سے گرفتاریاں من میں لائی گئیں اور جس طرح سے آئی ایس پی آر کی جانب سے رد عمل سامنے آیا کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب ہوگا، اور 9 اپریل کا دن بھی پچھلے سال ایک سیاہ باب جو تھا وہ تھا، جس طرح سے ایک الیکٹڈ حکومت کو ایک سازش کے تحت، ریجیم چینج آپریشن کے تحت ختم کیا گیا، اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اور عوام جو تھی وہ سڑکوں پر نکلی، اور اس وقت بھی پچھلے 3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مظاہرے جو ہیں وہ جاری ہیں۔ عمران خان جو ہیں وہ اس وقت گرفتار ہیں، ان کا 8 دن کا ریمانڈ جو تھا وہ نیب عدالت نے کل دیا، اور اس 8 دنوں میں عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ڈے نیوز میں میں آپ کو تمام ناظرین کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتا ہوں، اور میں معذرت بھی آپ سے کروں گا کیونکہ جو حالات اور واقعات ہو رہے تھے، ضروری تو یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ ریگولر بیس کے اوپر وی لاگ کر کے آپ کو اطلاع دیتا جاؤں، لیکن معاملات کچھ ایسے تھے کہ ایک تو میرا ٹویٹر اکاؤنٹ جو تھا وہ ہیک ہو گیا، اور جس سے میرا یوٹیوب کا جو چینل جو تھا وہ بھی افیکٹ ہوا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو بڑی خبر ہے، کیونکہ میں ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے خبر لے کر آؤں، اور خبر یہ ہے میرے پاس کہ عمران خان سابق وزیر اعظم، چیئرمین تحریک انصاف، جن کو اس وقت ملک کی، پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی 80% حمایت جو ہے وہ حاصل ہے، ان کو سپورٹ حاصل ہے، پاکستان کے پاپولر لیڈر ہیں، ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ 14 مئی کو پنجاب کا جو الیکشن ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اور جو موجودہ صورتحال ہے جس میں الیکشن نہیں کرائے جا سکتے اس کو ایکسپٹ کر لیں۔ لیکن اس سے زیادہ جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان سے یہ ضمانت مانگی جا رہی ہے کہ آپ کوئی اگر اقتدار میں آپ آئیں گے، جس طرح کہ ان کی مخالفین کو یہ پتہ ہے کہ وہ اقتدار میں آ رہے ہیں، اور الیکشن آج ہوں یا کل ہوں، الیکشنز تو بہرحال ہونے ہیں، اور عمران خان جو ہیں وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ اب عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو ماحول بنا، اس میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ گمنام لوگوں کی طرف سے اس طرح کے میسیجز آئے، اس طرح کا ٹویٹر پیغام آیا کہ یہ جو کچھ لاہور میں ہو رہا ہے، پشاور میں ہو رہا ہے، راولپنڈی میں ہو رہا ہے، اس کے اندر کچھ اور ایسے عناصر ہو سکتے ہیں جن کا مقصد جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی طرح سے ایک ایسے قانون کے انڈر لایا جائے جس سے وہ کالعدم ہو جائے، یا وہ دہشت گرد ان کی اس پارٹی کو ڈکلیئر کر دیا جائے، یا عمران خان کو جو ہے وہ غداری کے مقدمے میں ان پہ غداری کا مقدمہ قائم کر دیا جائے، اور اسی طرح سے نہ صرف ان کو ڈسکوالیفیکیشن تو دور کی بات، تو ان کو جو ہے ٹوٹلی فزیکلی ایلیمینیٹ کر دیا جائے۔ تو یہ صورتحال چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ یہ بھی آیا کہ عمران خان جو ہیں وہ اقتدار میں آ گئے تو وہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، جو ریجیم چینج آپریشن ہوا تھا اس کی تحقیقات کریں گے، ان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی تحقیقات کریں گے، اور جو ذمہ داران ہوں گے ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اسد عمر جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ان کی جانب سے یہ بات سامنے آئی، فواد چودھری کی جانب سے یہ بات سامنے آئی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بے بنیاد غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان،
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ براہ راست رابطہ نہیں ہو رہا۔ اب جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان کو بظاہر تو نیب کی جانب سے ایک القادری ٹرسٹ کا جو کرپشن کا معاملہ ہے اس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتاری کے پیچھے ایک جو ایلیمنٹ یہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ نواز شریف وہ موجودہ آرمی چیف کو بلیک میل کر رہے تھے کہ اگر آپ نے عمران خان کی گرفتاری کو یقینی نہ بنایا، اور اپنے بھائی جو ان کے بھائی شہباز شریف ہیں وزیر اعظم، ان کو بھی یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی گرفتاری ہونی چاہیے، ان کو ہتھکڑیاں لگنی چاہیے اور ان کو بھی جیل میں جانا چاہیے۔ یہ وہ خواہشات تھیں جس کے بارے میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ رانا ثناء اللہ ہو، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، آصف علی زرداری ہو، پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما ہوں، اور آج جو بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کی اس کا بھی میں آپ کو حوالہ دوں گا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ان کی دیکھ لیں کہ ان کی یہ خواہشات تھی کہ عمران خان کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے، اور عمران خان نیب میں پیش ہوئے اور ان کی تصویر جو تھی وہ ایک جاری ہوئی جس سے یہ تقویت ملی کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن عمران خان نے کھانا نہیں کھایا، اور جس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان کو یہ خدشہ کہ کہیں ان کو زہر نہ دے دیا جائے، اور انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے سے یہ بات کنوے بھی کی کہ مقصود چپراسی جو کہ شہباز شریف کے منی لانڈرنگ میں سب سے اہم گواہ تھے، کہیں جس طرح سے ان کو زہر دے کر ان کی موت ہوئی، دل کا دورہ پڑا، تو ان کا عمران خان کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں کسی پینے والی چیز میں اس طرح کا کوئی سلو پوائزننگ زہر جو ہے وہ نہ ملا دیا جائے۔ یہ خدشات ہیں۔ عمران خان کا 8 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا۔ اس 8 دن کے اندر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو یہ بٹوین دا لائن میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے یہ باتیں نہ مانی تو آپ یہاں سے زندہ واپس نہیں جائیں گے، اور آپ کے خلاف اس وقت بے شمار مقدمات ہیں جو ملک کے کونے کونے میں درج ہیں، تو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ اسی طرح سے گھمایا پھرایا جا سکتا ہے، جس طرح سے علی امین گنڈا پور ہیں، جس طرح سے شہباز گل کے ساتھ ہوا، جس طرح سے دیگر جو رہنما ہیں جس میں اعظم سواتی جو ہیں، جس طرح سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا، یہ سارا قسم کا دباؤ جو ہے عمران خان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ ابھی تک میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان ٹوٹے نہیں، وہ اپنے موقع پر قائم ہیں، اور اس ضمن میں آپ عمران خان کی یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جو 9 مئی کو انہوں نے لاہور سے چلنے سے پہلے جاری کی تھی، اور اس میں جو ISPR کی جانب سے جو بیان آیا تھا ان کو مخاطب ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ غلامی سے موت اچھی ہے۔ یہ عمران خان نے بیان دیا تھا کہ وہ کسی صورت جو ہے کوئی دباؤ یا کوئی بھی پریشر جو ہے، دھمکی جو ہے اس کی زد میں نہیں آئیں گے، نہ ہی اس کو ایکسپٹ کریں گے۔ دوسری بات، ابھی بلاول بھٹو پاکستان کے وزیر خارجہ، انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ جناب اگر ہم جمہوری جو قدغنز ہیں، لمٹس ہیں، اس کے درمیان میں رہیں گے، سیاست کے اندر رہیں گے، اور جو ریڈ لائنز ہیں ان کے اندر رہیں گے تو ملک کے اندر جمہوریت چل سکتی ہے، ورنہ جو ماضی میں جس طرح ماشاء اللہ لگتا رہا تو اس طرح کا سین دوبارہ ریپیٹ نہ ہو جائے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ نیب کو ایبولش کر دیا جائے، نیب کو ختم کر دیا جائے، اور عمران خان کو کہا کہ عمران خان سب سے بڑے چیمپئن تھے، نیب کی سپورٹ کے حمایتی تھے، تو یہ بھی ایک پیغام جو ہے وہ عمران خان کو دیا جا رہا ہے کہ جو کرپشن کا کیس اس وقت آپ کے خلاف ہے، اس سے اگر آپ چھٹکارا چاہتے ہیں تو آئے نیب کو ہی یکدم جو ہے ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس سارے معاملے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ PTI اسمبلیوں سے استعفے دے چکی ہے۔ PTI کے جو استعفے جو تھے ان میں سے کچھ پر الیکشنز جو تھے وہ ہو چکے ہیں، بائی الیکشنز۔ اسی طرح سے معاملات جو تھے وہ اب جنرل الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، تو عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ سارا کچھ جو ہے نا ریورس پہ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نہ یہاں پہ قانون کی بالادستی ہے، نہ آئین کی بالادستی ہے، خواہشات کے تحت ہر چیز کو بلڈوز کرنے کی ساری صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ موجودہ آرمی چیف کے اوپر نواز شریف نے یہ دباؤ ڈالا کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح سے گرفتار ضرور ہونا چاہیے، ورنہ ان کو عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو بات جو بتا رہا ہوں
یہ ریلائبل سورسز کے ذریعے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی بات ہوئی ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں جو صورتحال ہے اس وقت بنی ہوئی ہے وہ پاکستان کے اندر کیا صورت اختیار کرے گی بڑی اہمیت کی حامل ہے. پشاور میں آپ نے دیکھ لیا فائرنگ ہوئی، راولپنڈی میں فائرنگ ہوئی، لاہور میں فائرنگ کے واقعات ہوئے، 8 یا 10 افراد کی ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں، سینکڑوں جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور اسی طرح سے ہزاروں کی تعداد میں گرفتاریاں عمل میں لائی جا چکی ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جو ذرائع ہیں وہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد شاید 50 کے قریب ہے، کوئی 47 کا فگر جو ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے سڑکوں کے اوپر جو سین دیکھے ہیں، پاکستان کے نوجوان خاص طور پر وہ اس وقت جو ہیں وہ ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں، ان کے پتھر ہیں ان کے، اور کچھ شرط پسند عناصر جو ہیں صورتحال کو خراب کر رہے ہیں، اور میں نے خود بھی یہ صورتحال نوٹ کی ہے. اور اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں، پنجاب میں اور کے پی کے میں فوج کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ عمل میں لائی جا چکی ہے. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ الیکشنز جو ہیں وہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ سیکیورٹی کے لیے جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بارڈر پر ڈپلائیڈ ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انوالو ہیں. لیکن اب سپریم کورٹ اگر پوچھے گی کہ آرٹیکل 245 کے تحت آپ نے پنجاب میں کیسے فوج ڈپلوائے کر دی سیکیورٹی کے لیے، اسلام آباد میں کیسے کر دی، کے پی کے میں کیسے کر دی، تو یہ جو ان کی الیکشن سے بھاگنے کی ساری جو جھوٹ تھے وہ ایک ایک کر کے پکڑے جا رہے ہیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے 13 جماعتوں کا سیاسی ٹولہ ہے جن کے اوپر بے شمار کرپشن کے، منی لانڈرنگ کے، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے مقدمات ہیں. 60% کابینہ جو تھی ضمانت پہ تھی، جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی تو وہ وزیر اعظم بن گئے. اور جس طرح سے ساری صورتحال سامنے آئی کہ ملک کے اندر معاشی بحران، سیاسی بحران اور مہنگائی، اور جو اس وقت ملک کے دیوالیہ ہونے کے خطرات ہیں، IMF کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ چین نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ ملک میں استحکام لائیں. آپ نے عمران خان کو گرفتار کر کے ملک کے اندر عدم استحکام کی جو لہر شروع کرا دی. کیا پیغام اپنے دوستوں کو دے رہے ہیں آپ؟ چین پاکستان کا دوست ملک ہے، آپ کہتے ہیں بردر ملک ہے. اور سعودی عرب، UAE جو ملک خطے کے اندر علاقائی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات، سیریا دوبارہ سے جو ہے وہ عرب لیگ میں شامل کیا جا رہا ہے، گلف کنٹریز کے ساتھ اس کا معاشی تعاون جو ہے اس کے راستے بحال ہو رہے ہیں. پاکستان کدھر کھڑا ہے؟ پاکستان جو ہے وہ اس وقت دوستوں کو ناراض کر چکا ہے. اور یہاں پہ صرف کس لیے کہ ریجیم چینج آپریشن جو عمران خان کی حکومت گرائی گئی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے، جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں وہ دوبارہ نہ کھولے جائیں، بند کر دیے گئے ہیں. ان کو یہ خطرہ ہے کہ عمران خان آئیں گے، سپریم کورٹ نیب ترامیم جو انہوں نے کی تھی 1100 ارب روپے کے مقدمات جو تھے وہ اپنے خلاف بند کرانے کے لیے سپریم کورٹ ان کو ختم کر دے گی، مقدمات دوبارہ کھل جائیں گے. معاشی طور پر وہ ناکام، عوام ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی، عوام ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتی. ان سارے معاملات کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ NRO مل جائے، عمران خان آئیں، مزے سے اپنی حکومت کریں لیکن ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں. اور یہ سارا کچھ معاملہ جو ہے یہ اس 8 دنوں کے اندر یہ جو عمران خان کی جو ریمانڈ، فزیکل ریمانڈ لیا گیا ہے، اس دوران جو ہے اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ اس کا رزلٹ کچھ بھی نکل سکتا ہے، کیونکہ عمران خان نے جو ہے ایک بات انہوں نے کی، ان کے خلاف جو حملہ ہوا تھا اس سے وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. جو ملک کا پیسہ چوری ہوا وہ عوام کا پیسہ ہے، اس سے وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتے. جہاں تک ریجیم چینج آپریشن کا معاملہ چلے اس کو بھی وہ فورگو سکتے تھے. لیکن ہمارے ہر دل عزیز سینئر صحافی، پاکستان کی صحافت کا ستارہ، پاکستان کی صحافت کا علمبردار شہید ارشد شریف کی جو بے معنی قتل ہوا اس کے حوالے سے وہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. اس کی تحقیقات ہونی ہے اور بالکل ہونی ہے. یہ مطالبہ ہمارا پہلے دن سے تھا کہ ارشد شریف کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو مثالی سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے.
आइन और कानून के मुताबिक। अरशद शरीफ की वालदा नॉमिनेट कर चुकी है नाम, और बाकी जगहों के ऊपर भी वो नाम आ चुके हैं। अरशद शरीफ की वालदा ने साबिक आर्मी चीफ के ऊपर उंगली उठाई है, एक और सीनियर ऑफिसर के ऊपर उंगली उठाई है। वो इमरान खान ने जो है वो नाम ले दिया कि उनके ऊपर कातलाना हमले में कौन मुलव्वस हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, जिसकी वजह से इमरान खान को वार्निंग दी गई कि आप सबूत के साथ आएं। इमरान खान ने कहा कि वो FIR दर्ज करवाना चाह रहे थे। एक शख्स जो है वो पूरा इदारा नहीं हो सकता। वो अगर इनोसेंट है, उनका कोई रोल नहीं है, तो वो तहकीकात में क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उनकी FIR तक दर्ज नहीं हुई। वो साबिक वजीर आजम है। तो ये आइन और कानून का जिस तरह से तमस्कर उड़ाया जाए, इस वक्त पिछले 2-3 दिन से जो लोग सड़कों के ऊपर हैं, खुदा न खास्ता ये मामला मजीद बिगड़ भी सकता है। ISPR की जानिब से जो बयान सामने आया है उसको अगर हम देखें तो मेरा अपना जाती तौर पर ख्याल है कि ये बयान एक और बेहतर अंदाज में, बेहतर अल्फाज के चुनाव के साथ जारी किया जा सकता था। ये कहना कि जनाब ये गिरोह है और ये जो है मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जाने चाह रहे हैं, ये पाकिस्तानी अवाम है, ये पाकिस्तान के नौजवान हैं जो इस वक्त मुल्क की 60% हिस्सा है। 14-15 करोड़ पाकिस्तान के नौजवान हैं, वो इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से परेशान हैं। जो लोग इस मुल्क से जा सकते थे, 9 लाख लोग जो हैं वो पता नहीं किस तरह करके ये मुल्क छोड़कर चले गए हैं, लेकिन करोड़ों हैं जिनका मुस्तकबिल एट स्टेक है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और लोगों का कारोबार नहीं चल रहा है। एहतजाज और जो प्रोटेस्ट हैं, इससे कारोबार का भी नुकसान हो रहा है। मुल्क में आपने सोशल मीडिया जो है वो उसको बंद कर दिया है। फेसबुक, ट्विटर और नेट की सर्विसेज आपने स्लो डाउन कर दी हैं। आप इस तरह से आंखें बंद करने से हकायक से को नहीं छुपा सकते, उनका आपको सामना करना पड़ेगा। मुल्क के अंदर इलेक्शंस आपको करवाने पड़ेंगे और पाकिस्तान का मुस्तकिल इलेक्शंस के अंदर छुपा है। पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है उसका भी इलेक्शंस के जरिए से ही एक बेहतर रोशन मुस्तकबिल जो है वो सामने आएगा, जिससे माशी इस्तेकाम आएगा, सरमायाकारी होगी। आप मुझे बताएं, जब मुल्क में ला कानूनियत होगी, मुल्क के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना जाएगा, तो अंदरूनी सरमायाकार हो या बैरूनी सरमायाकार हो, वो कैसे सरमायाकारी करेगा? जहां पे कब्जा ग्रुप्स हों, जहां पे ऐसे लोग मौजूद हों जो अपने ही मुल्क के पैसे को लूट कर और बाहर जाकर अपने बैंकों में रखते हैं और अपनी जायदादें बाहर बनाते हैं, जिनका मुल्क के अंदर कोई स्टेक नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा? 1 साल के अंदर आपने देख लिया, बल्कि 1 साल से जायद हो गया, 13 जमातों के टोले को किसी मुल्क ने इमदाद नहीं दी। 5-6 अरब डॉलर की बात है, 3 अरब डॉलर जिसमें से 2 अरब डॉलर सऊदी अरब ने, 1 अरब डॉलर यूएई ने किया, लेकिन IMF से आपका कोई मामला तय नहीं हुआ और आप इन ममालिक को नाराज कर बैठे हैं। असद उमर कह चुके हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, सबसे पहले रहनुमा वो थे जब इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ और उन्होंने उनसे राब्ता किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्हीं को आपने नाराज कर दिया है। आपको फैसला जल्द करना है। इस वक्त अगर अवाम सड़कों पर है तो ये जो मौजूदा हुकूमत है 13 जमाती, ये इनकी साजिश की वजह से है, क्यों? और आप इन ममालिक को नाराज कर बैठे हैं। असद उमर कह चुके हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, सबसे पहले रहनुमा वो थे जब इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ और उन्होंने उनसे राब्ता किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्हीं को आपने नाराज कर दिया है। आपको फैसला जल्द करना है। इस वक्त अगर अवाम सड़कों पर है तो ये जो मौजूदा हुकूमत है 13 जमाती, ये इनकी साजिश की वजह से है, क्योंकि इनके माजी के बयानिए को अगर आप देख लें, यही चाहते थे कि अवाम को फौज के खिलाफ खड़ा किया जाए, और 75 साल में जो कुछ नहीं हुआ ये इन्हीं की वजह से हुआ है। ना ये आइन का एहतराम कर रहे हैं, ना ये कानून का एहतराम कर रहे हैं। आइन का आर्टिकल 224 कहता है कि अगर असेंबलियां पहले तहलील हो जाए तो 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। ये आइन कहता है। ये आइन को इन्होंने अपनी जूते की नोक पर रखा हुआ है। ये कहते हैं कि जनाब तौहीन पार्लियामेंट का कानून लेकर आए, और जनाब जो तौहीन इंसानियत रोजाना पाकिस्तानी अवाम की अदालतों में, थानों में, सड़कों के ऊपर और जगह जगह जो रियासती इदारे हैं, जो हुकूमती इदारे हैं, वहां पर जो होती है, उसका कभी आपने सोचा कि वो किस जिल्लत और अमेज जिंदगी से गुजर रहे हैं और उनके ऊपर क्या बीत रही है?
پاکستان کے اندر آئندہ آنے والے چند دن بڑے اہم ہیں اور انہی دنوں میں پاکستان کے اندر پاکستان کے مستقبل کا، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کا فیصلہ ہوگا۔ ڈے نیوز میں اتنا ہی، میں اگلے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں